الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما صدق الله العظيم سورۃ الذاریات کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کے وقت کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی رات کا بہت زیادہ حصہ عبادت میں گزارنے کے بعد وہ اپنے اس عمل پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ پاک سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں۔ رمضان المبارک، آخری جمعہ رمضان المبارک کا، اور اس کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً بہت ساری باتیں اس دن کے حوالے سے خواہ مخواہ مشہور ہیں، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمعۃ الوداع یعنی وداعی جمعہ، آخری جمعہ۔ رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے تو یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ عموماً اس جمعے کا کچھ زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بنسبت دوسرے جمعوں کے۔ عموماً جمعے کی نماز کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بنسبت عام دوسری نمازوں سے، اور جمعۃ الوداع کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بنسبت عام باقی جمعوں سے۔ اس میں یہ بات ذہن میں بٹھا لی گئی ہے یا سوچ لی گئی ہے کہ جمعۃ الوداع جو ہے یہ کوئی خاص قسم کا کوئی جمعہ ہے، حالانکہ یہ صرف ایک جمعہ ہے جیسے باقی دیگر جمعے ہیں۔ اس میں کوئی خاص الگ سے کوئی فضیلت اس طرح کی کوئی نہیں وارد ہوئی، اور پھر جمعۃ الوداع کے حوالے سے اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے کہ، اور یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ، اور یہ بھی مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن کچھ خاص رکعتیں کچھ خاص قسم سے کچھ خاص طریقے سے پڑھ لی جائیں تو وہ سارا سال کے نمازوں کی
قضا عمری کے حوالے سے بولا جاتا ہے کہ وہ یعنی سارے سال کی نمازوں کے لیے یہ جمعۃ الوداع کے دن 2 رکعت پڑھ لینا کافی ہے، حالانکہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی، ایسی کوئی روایات کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ایسی کوئی حدیث پاک موجود ہے، بس خام خواہ یہ بات مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کے دن 2 رکعت پڑھ لو یا 4 رکعت پڑھ لو، مجھے نہیں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور ان کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد فلاں سورت اتنی دفعہ، دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد فلاں رکعت، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ ایک ہوائی باتیں ہیں، خواہ مخواہ مشہور باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے لینا دینا کوئی تعلق نہیں۔ تو جمعۃ الوداع بعین ہی ویسے ہی ایک عام جمعہ ہے جیسے دیگر باقی تمام جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ ہاں، جمعہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو ہمارا حدیث کا سبق چل رہا ہے اس کے اندر، کہ جو بندہ اہتمام کے ساتھ جمعے کی تیاری کرے، غسل کرے، اور جو میسر ہو اچھا کپڑا اچھا لباس وہ پہنے، اور تیل لگائے، خوشبو لگائے، اور جمعے کی نماز کے لیے آئے، اور آنے والے جو اس سے پہلے یہاں جمعے کی نماز میں جمعے کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تنگ نہ کرے، 2 لوگوں کے درمیان میں نہ راستہ بنا کر نہ بیٹھے۔ فرمایا کہ ایسا بندہ اس کے اس جمعے سے لے کر گزشتہ جمعے تک کے جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں گے۔ یہ جمعے کی فضیلت تو آئی ہے۔ غسل کے اہتمام کے حوالے سے بہت زیادہ احادیث ہیں کہ جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے۔ یہ جمعۃ الوداع جمعہ ہے، اور اس کے علاوہ باقی خاص ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور اس میں کوئی خاص فضیلت، ایسی کوئی حدیث پاک یا ایسی کوئی روایت احادیث ذخیرہ احادیث کے اندر مجھے تو نہیں ملی۔ باقی جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کے وقت کم سونے والے یعنی زیادہ عبادت کرنے والے، اور صبح سحری کے وقت میں وہ استغفار کرنے والے۔